ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں اسلامی موضوعات پہ ہماری نیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ انسان کے دنیا میں قدم رکھنے سے بہت پہلے اس دنیا پر جنات کی حکومت تھی۔ وہ اس دنیا میں اللہ کے خلیفہ تھے۔ ان کی خلقت آگ سے ہوئی مگر وہ آگ نہیں تھے، بالکل ایسے ہی جیسے انسان کی خلقت مٹی سے ہوئی مگر وہ مٹی نہیں ہے۔ انسان کی طرح ان کو بھی یہ اختیار دیا گیا کہ صحیح اور غلط کا تعین کر سکیں۔ جنات کی اکثریت نے بغاوت کی اور ظلم و جور کا راستہ اپنایا۔ دنیا میں ہر طرف قتل و غارت پھیل گئی۔ ان میں ایک جن بالکل منفرد تھا۔ اس کے زہد کی وجہ سے اس کو ملائکہ کے درمیان جگہ دی گئی۔ یہ ابلیس تھا۔ پھر جب زمین پر صورتحال بہت ہیبت ناک ہو گئی تو اللہ نے جنات کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے بھیجے۔ اس بات پر اتفاق نہیں کہ ابلیس ان فرشتوں کا سردار تھا یا اسے جنگ کے بعد اللہ کے حضور پیش کیا گیا، لیکن قرآن صرف اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ ایک جن ہے جسے مقرب فرشتوں کا رتبہ ملا تھا۔ وہ تمام مخلوقات جنہیں اللہ کا قرب حاصل تھا، ان میں صرف ابلیس کو یہ اختیار تھا کہ وہ حق و باطل میں سے جو چاہے چن لے۔ جنات کی شکست کے بعد ابلیس نے یہ موقع دیکھا کہ وہ دنیا پر اپنی خلافت قائم کر لے۔ صرف اللہ کو اس کے دل کے فطور کا حال معلوم تھا۔ اللہ کے قانون کے مطابق سزا سوچ پر نہیں، عمل پر ہے، بس اس کا امتحان میں ڈالا جانا ناگزیر قرار پایا۔ امتحان نامتوقع طور پہ آیا۔ اللہ نے کچھ مٹی سے آدم کو خلق کیا اور یہ اعلان کیا کہ انسان دنیا میں اس کا خلیفہ ہوگا۔ فرشتوں کی سمجھ سے باہر تھا کہ اللہ ایک نیا خلیفہ کیوں کر بنانا چاہتا ہے جبکہ پرانے کو ایک عظیم جنگ کے بعد ہٹایا تھا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کو ابلیس کی نیت معلوم ہے، یا کہ آدم کی اولاد میں ان کو پیدا ہونا تھا جو اس زمین پر خلافت کے حقدار ہیں؟ شاید دونوں ہی باتیں تھیں۔ اللہ نے ابلیس اور فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکنے کا کہا۔ سارے فرشتے حکم بجا لائے، مگر ابلیس نے یہ کہتے ہوئے حکم عدولی کی کہ میں تو اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ ابلیس امتحان میں بری طرح سے ناکام ہوا۔ اس نے اللہ کی کھلی حکم عدولی کی۔ اس کی نیت کا فطور سب پر آشکار ہو گیا۔ کچھ بعید نہیں کہ اسے فوراً واصل جہنم کر دیا جاتا۔ آدم کے لیے ابلیس کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا۔ اس کو آدم اور اولاد آدم سے بدلے کی ترکیب سوجھی۔ ابلیس نے اللہ سے روز قیامت تک کی مہلت مانگ لی تاکہ انسان کو بھی امتحان میں ڈالا جا سکے جیسے اسے ڈالا گیا، اور یہ ثابت ہو جائے کہ انسان اللہ کی خلافت کے قابل نہیں۔ بولا، میں انسان کے گھات میں تیرے سیدھے رستے پہ بیٹھوں گا، پھر اس پر آگے سے حملہ کروں گا اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے۔ اے اللہ، تو انہیں ممنون اور شاکر نہیں پائے گا۔
اللہ نے اسے مہلت دی مگر قیامت تک نہیں بلکہ ایک معین وقت تک، اتنا لمبا عرصہ کہ حضرت انسان کا امتحان لیا جا سکے۔ اللہ نے ابلیس کو نکال باہر کیا ان الفاظ کے ساتھ، نکل جا کہ تو ذلیل و مردود ہے، جو بھی تیرا اتباع کرے گا میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ ان سب کو ابلیس کے ساتھ جہنم میں جھونک دے گا جو اس امتحان میں ناکام ہوں گے، مگر اللہ نے انسان پر اعتماد کیا اس بات پر کہ بنی نوع انسان میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں ابلیس گمراہ نہ کر سکے گا۔ انسان کی مدد کے لیے ہادی ہوں گے جو انہیں سیدھا راستہ دکھائیں گے، جبکہ ابلیس انہیں بھٹکانے کی کوشش میں رہے گا، یہاں تک کہ وہ آخری مارکا ہوگا جو ابلیس اور آخری ہادی امام مہدی علیہ السلام کے درمیان ہوگا۔ امام مہدی کوئی پیشن گوئی نہیں، ایک وعدہ ہے جس کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس دستاویزی فلم کا موضوع منفرد ہے۔ ایک جانب ایک جن جس کا نام ابلیس ہے، جو طولانی عمر والا ہے اور جسے فی الواقعہ موت نہیں، جس کی خلقت بے دھوئیں کی آگ سے ہوئی، وہ ہزاروں سال سے ایک ہی مقصد سے کار فرما ہے۔ اس کا ایندھن خود پسندی اور بنی نوع انسان سے نفرت و حقارت اور بدلے کی آگ ہے۔ دوسری جانب اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک کامل انسان ہے جو ہماری رہنمائی اور مدد کے لیے ہے، ایک مثالی شخصیت کے حامل اور دور حاضر کے آقا، 12ویں امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ اربوں لوگوں کی امیدیں ان سے وابستہ ہیں اور لوگ صدیوں سے جن کا انتظار کر رہے ہیں، جن کی خبر اور وعدہ اللہ کے رسول نے اپنی احادیث میں بارہا کیا۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں شیطان سے تو انکار نہیں مگر مہدی سے انکار ہے، مگر مہدی سے انکار ایسا ہی ہے جیسے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار۔ ایک اہم حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں، جو بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ مگر امام مہدی کے ذکر کو زیر بحث لانے سے پہلے ظلمت و تاریکی کے منبع ابلیس کے متعلق کچھ بات ہو جائے۔ اللہ اور اس کے محبوب نبی نے ہمیں اس طاقتور دشمن سے خبردار کیا ہے۔ تصور کریں، ایک طاقتور دشمن جو انسانی آنکھ سے اوجھل ہے، مگر اس کی سرگوشیاں روح کی گہرائیوں پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ ایک ایسا دشمن جس کی عمر بنی نوع انسان سے بھی طویل ہو، یہ ہے ابلیس، ہمارا اور آپ کا کھلا دشمن۔ یہ شیطان کے نام سے بھی مشہور ہے اور دھوکے باز کے نام سے بھی۔ اس کی طولانی عمر کے باعث اسے بنی نوع انسان کو دھوکہ دہی کا تجربہ اور ہنر سیکھنے کا موقع ملا۔ اس دوران اس نے بہت کچھ سیکھا۔ جیسے جیسے لوگ اس کے طور طریقے کو پہچاننے لگے اور محتاط ہو گئے، خصوصاً آخری نبی کی آمد کے بعد، ویسے ویسے وہ اپنے حلیے اور وار کرنے کے انداز کو بدلتا گیا۔ وہ جن و انس کی ایک فوج کے ساتھ کھڑا ہے جو اس کے کالے کرتوتوں میں اس کے مددگار ہیں۔ طولانی عمر کے حامل ابلیس نے نسل در نسل شیاطین کی تربیت کچھ اس طرح کی کہ ان کے اندر
बनी नौ इंसान के खिलाफ हिकारत और नफरत कूट कूट कर भर दी। इसके अलावा इसने उन्हें धोखेबाजी का हुनर भी खूब सिखाया। हम बशर फ़ानी ऐसे दुश्मन के सामने कैसे खड़े रह सकते हैं? हमारी उम्मीद सिर्फ अल्लाह के बताए हुए रास्ते में है, मगर ये कोई आम रास्ता नहीं जहां पैदल अपने पाँव पे चला जा सके। यहाँ आपको अपने फैसलों के ज़रिए इस रास्ते पर ज़िंदगी बसर करनी है। आप ये रास्ता देख नहीं सकते, मगर जो इस रास्ते पर चल रहा हो उसका इत्तबा ज़रूर कर सकते हैं, यानी उसके पीछे पीछे उसके नक्शे कदम पर चल सकते हैं। शायद इसीलिए खुदा और उसके रसूल ने शब व रोज़ पंजगाना नमाजों में हर रकत में दिन में 17 दफ़ा ये वाजिब कर दिया कि हम ये दुआ करें कि अल्लाह हमें उस राह पे चलाए जो उसके मुकर्रब बंदों की राह है, जिन्हें उसने अपनी नेमतें अता की। हाँ, सूरा अल-हम्द में हम यही तो कहते हैं, हमें सीधी राह चला, उन लोगों की राह जिन पर तू अपना फजलो करम करता रहा, ना कि उन लोगों की राह जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ, और ना गुमराहों की राह। दो ही रास्ते हैं, या तो हम इब्लीस के पीछे चलें या उनके पीछे जो हिदायत याफ्ता हैं, और वो ऐसे रास्ते पे हैं जो अल्लाह की तरफ ले जाता है। हम जिसकी इत्तबा करते हैं या जिसके पीछे चलते हैं वो ही हमारा इमाम है। इमाम या हादी की इत्तबा अल्लाह के रसूल के पेश करदा अहम नज़रियात में से एक नज़रिया है। ये इतना अहम है कि सारे इस्लामी मकातब फ़िक्र में इस हदीस की रवायत मिलती है, मगर अफसोस इतनी मुदल्लल और सही हदीस होने के बावजूद उम्मत ने इसे नज़रअंदाज किया। रसूलुल्लाह की इस हदीस को नज़रअंदाज करके हमने अपने ईमान को दांव पर लगा दिया। इतनी अहमियत की हामिल वो हदीस क्या है कि जिसकी रवायत मसनद इब्न हम्बल और दूसरी अहादीस की किताबों में मिलती है। वो हदीस ये है, जो भी अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर गया वो जाहिलियत की मौत मरा। हर मसलक में माने जाने वाली यह हदीस ये बताती है कि हर ज़माने का एक इमाम है, और अगर हम इस इमाम को पहचाने बगैर मर गए तो दौरे जाहिलियत की मौत मरे। ये दौरे जाहिलियत क्या है? ये दौर नबी करीम से पहले का दौर था। ये शिर्क और कुफर का दौर था। सो अगर हम अपने ज़माने के इमाम को ना पहचान पाए तो हम काफिर और मुशरिक की मौत मर जाएंगे। हाँ, काफिर की मौत। हमारा ईमान और मुस्तकबिल इस बात से जुड़ा है कि हम अपने ज़माने के इमाम को पहचानें। तो हमारे वक्त का इमाम कौन है? हम और आप किसकी इत्तबा करें? किसी के पीछे चलने के लिए उसका हम असर होना ज़रूरी है। हम माजी में किसी की तालीमात पर अमल तो कर सकते हैं, मगर उसके पीछे चल नहीं सकते। हमारे ज़माने का इमाम हमारे ही दौर में ज़िंदगी बसर करता है। इसीलिए
وہ امام وقت یا زمانے کا امام کہلاتا ہے۔ ہر دور میں ابلیس اس زمانے کے امام یا نبی سے لڑتا ہے۔ آدم کے دور میں وہ آدم سے لڑا، ابراہیم کے زمانے میں وہ حضرت ابراہیم سے لڑا۔ حضرت ابراہیم نبی بھی تھے اور امام بھی۔ آج بھی ہم منی میں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، جو کہ مناسک حج میں سے ایک ہے۔ ابلیس امام کے خلاف جال بنتا ہے اور ایسا کرتے ہوئے وہ آپ کے اور ہمارے خلاف جال پھیلاتا ہے۔ وقت کے امام اور ابلیس کے درمیان ایک مسلسل تگ و دو ہے۔ امام آپ کی رہنمائی کر کے آپ کو جنت لے جانا چاہتا ہے، اور ابلیس اپنے گر اور ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے دھوکے کے ذریعے تب تک آپ کو الجھن اور پریشانی میں ڈالتا ہے جب تک آپ تھک کر اس کے پیروکار نہ بن جائیں یا کم از کم امام کو چھوڑ نہ دیں۔ ابلیس چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلیں۔ اس کا پہلا ہدف آپ کو امام سے دور کرنا ہے۔ یہ کوئی حیران کن بات نہیں کہ صرف 72 افراد نے امام حسین کا ساتھ دیا۔ امام حسین اپنے زمانے کے امام تھے، جبکہ امت میں سے بہت سو نے حاکم وقت یزید کا ساتھ دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ ضروری نہیں کہ حاکم وقت ہی امام وقت ہو۔ سچ امام کا ہتھیار ہے۔ امام ابلیس کے بنائے ہوئے سیراب اور دھوکے کو ان کی حقیقت کا آئینہ دکھاتا ہے۔ امام فریب کے طوفانوں کو ہٹا کر ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور وہ ہر سطح پر کام کرتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر بھی اور معاشرے میں بھی۔ امام کی ہر ممکنہ کوشش یہی ہے کہ انسانوں میں تفرقہ نہ پڑے، جبکہ ابلیس ہم میں پھوٹ ڈالنے کے لیے کوشاں ہے۔ اس جھوٹ اور مکر و فریب کی دھن اور بہروپیوں کی دنیا میں اسے کیسے تلاش کیا جائے جو ہماری رہنمائی کرے۔ پیغمبر اسلام نے امام کی پہچان کے لیے نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے فرمایا، اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا اور نہ ہی گمراہ ہوگا جب تک میرے 12 جانشین امت کے درمیان موجود رہیں گے۔ ان کا تعلق قبیلہ قریش سے ہوگا، اور ان میں سے آخری کے گزر جانے کے بعد قیامت کی گھڑی آ جائے گی اور دنیا اس کے مکینوں کے ہمراہ تباہ ہو جائے گی۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے مستند ہونے پر تمام مسالک کا اتفاق ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر اسلام نے ان 12 جانشینوں کے نام بھی لیے ہیں، اور ایک اور حدیث میں صرف چند کے، جیسے کہ یہ حدیث، میں تمام انبیاء کا سردار ہوں اور علی تمام جانشینوں کے سردار ہیں، اور میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، جس میں پہلے علی اور آخری مہدی ہوں گے۔ اور امام علی کا قول ہے، ہر سال میں ایک گراں قدر رات یعنی شب قدر ہوتی ہے، اور اس رات سال کے تمام امور اتارے جاتے ہیں۔ یہ امور اس کو دیے جاتے ہیں جو بعد نبی ولایت کے درجے پر فائز ہو۔ ابن عباس نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اور میری ذریت سے 11 امام۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد اور روز قیامت سے پہلے 12 امام آئیں گے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ کے سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔
بعد پیغمبر 1400 سال اور 11 ائمہ کے گزر جانے کے بعد یہ بات تو واضح ہے کہ ہم 12ویں امام کے دور میں ہیں، کیونکہ کوئی بھی زمانہ امام سے خالی نہیں، اور اس کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ ہم ایک ایسے وقت میں ہیں جو خود پیغمبر اسلام کے بقول ایک بہت خاص دور ہے، امام مہدی علیہ السلام کا دور۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم ایسے دور میں زندہ ہیں جو آخری امام کا دور ہے، امام مہدی علیہ السلام کا دور۔ آپ نے شاید اور پیشین گوئیاں بھی سنی ہوں گی، جیسا کہ امام مہدی کا ظہور مکے میں ہوگا اور وہ لوگوں کو دجال کے خلاف جنگ کے لیے بلائیں گے۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم اس عظیم دور میں کس طرح ہو سکتے ہیں جبکہ یہ سارے واقعات ابھی رونما نہیں ہوئے؟ جواب سیدھا ہے کہ جو واقعات ابھی رونما نہیں ہوئے وہ آئندہ ہوں گے۔ وہ ساری پیشین گوئیاں جن کا تعلق امام کے ظہور سے ہے اپنے صحیح وقت پر ضرور واقع ہوں گی۔ امام مہدی ہی وقت حاضر کے امام ہیں، مگر انہوں نے ابھی خود کو سرعام آشکار نہیں کیا۔ ابلیس کے خلاف اس مارکے میں حکمت عملی، داؤ پیچ اور صحیح وقت کا تعین ناگزیر ہے۔ امام مہدی یہ کام بہت رازداری کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ ان کا مرکز اقتدار فی الحال پوشیدہ ہے۔ وہ سفر کرتے ہیں اور لوگوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں، مگر علل اعلان نہیں، کیونکہ وہ ایک قدیم دھوکے باز کے خلاف ایک عظیم جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد کوئی امام نہیں، بس روز قیامت ہے۔ ابلیس 12ویں امام سے اتنا خوف زدہ ہے کہ جتنا وہ پہلے کسی امام سے نہیں ہوا۔ اس نے اپنی تمام طاقتیں یکجا کر لی ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی عمر طولانی ضرور ہے مگر وہ لافانی نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی موت امام مہدی کے ہاتھوں ہے، اسی لیے وہ 12ویں امام سے خوف زدہ ہے۔ ایسا کیا ہے کہ ابلیس جیسا طاقتور دشمن بھی امام مہدی سے خوف محسوس کرے؟ ہم پھر پیغمبر اسلام کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ روح اللہ عیسیٰ ابن مریم کو اتارے گا اور وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور دنیا ان کی تجلی سے منور ہو جائے گی، اور ان کی طاقت مشرق و مغرب میں پھیلی ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے، مہدی میری آل اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹے حسین سے کہا، تمہاری پیدائش کے بعد رسول خدا میرے پاس آئے، انہوں نے تمہیں اپنے ہاتھوں میں لیا اور مجھ سے مخاطب ہوئے، اے فاطمہ حسین کو لے لو اور یہ جان لو کہ اس کی آل میں 9 امام ہوں گے جو ہادی ہوں گے، جن میں 9 القائم ہوں گے۔ القائم امام مہدی علیہ السلام کا ایک اور لقب ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ ذات جو بلند ہو۔ ہمیشہ کی طرح رسول کا وعدہ سچا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب تک وہ ظہور نہیں فرمائیں گے دنیا ختم نہیں ہوگی، اور جب وہ آئیں گے تو دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، جبکہ اس سے پہلے
وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ جب امام سرعام ظاہر ہوں گے تو وہ انسانیت کے لیے انتہائی خوشی کا وقت ہوگا۔ ہمارا دور بڑا اہم ہے۔ یہ ظہور کی تیاری کا وقت ہے۔ یہ وقت رشتے جوڑنے اور سنوارنے کا وقت ہے۔ ہم سب کو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کی سنہری حکومت کے قیام کی تیاری کرنی ہے، ایسے ہی جیسے امام اپنے ظہور کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس دوران ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے اپنا رابطہ قائم کریں، اور جب رابطہ قائم ہو جائے تو اسے مضبوط کریں، تاکہ وہ جب ہمیں اعلانیہ طور پر بلائیں تو ہم تیار ہوں۔ امام مہدی کا یہ سفر حضرت امام حسین کے کربلا کے سفر سے کم اہمیت کا حامل نہیں۔ کیا آپ 12ویں اور آخری امام کے سفر میں ان کا ساتھ دیں گے، یا آپ بھی ان لوگوں کی طرح ہو جائیں گے جنہوں نے امام حسین کے سفر کو نظر انداز کیا؟ آخری کھیل ابھی شروع نہیں ہوا، مگر مہرے اپنی اپنی جگہ لے رہے ہیں۔ ہمیں تو بس یہ خیال رکھنا ہے کہ آخری معرکہ شروع ہونے سے پہلے ہم امام کے ساتھ اپنی جگہ بنا لیں۔ شیطان یہ جانتا ہے اور وہ پہلے سے زیادہ سرگرم ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنے ہر حربے کو استعمال کرتے ہوئے امام کے ظہور کو مؤخر کر دے۔ ابلیس محسوس کر سکتا ہے کہ آخری معرکہ قریب ہے۔ وہ اپنے مکر و دغا کی ہر ترکیب لڑا رہا ہے کہ ہم اس کے پیروکار بن جائیں اور امام کے منصوبے پر پانی پھر جائے۔ ابلیس یہ جانتا ہے اگر امام اور ان کے حواریوں نے اسے اور اس کے پیروکار دجال کو اس مارکے میں شکست دے دی تو یہ اس کا خاتمہ ہوگا۔ دونوں طرف افواج اکٹھی ہو رہی ہیں۔ دجال اور ابلیس کے ساتھ جنات کی دنیا سے اور شیاطین بھی اس کے لشکر میں شامل ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب امام مہدی کھڑے ہیں اچھے جنات کے ساتھ، کیونکہ مہدی جن و انس دونوں کے امام ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ جنگ ناگزیر ہے، دو عظیم الشان لشکر مد مقابل ہیں۔ اس انتظار میں کہ پہل کون کرتا ہے، اس سے پہلے کہ حتمی جنگ شروع ہو، ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہمیں صحیح سمت اور لشکر کا تعین کرنا ہے۔ جنگ ہوگی، مارکا ہوگا، اور آخر کار امام مہدی فاتح ہوں گے، اور وہ سب جو امام کے مقابل خروج کریں گے انہیں شکست فاش ہوگی۔ ہر برے جن و انس کو، حتیٰ کہ ابلیس مردود کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے دردناک عذاب کا مزہ چکھنے کے لیے واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ جنگ کے خاتمے اور ابلیس پر غلبے کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ امام مہدی کی حکومت امن، سچ اور بلا نفاق کے اسلام کی فتح ہوگی۔ آگ سے بنے جن جو کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں اور گناہ پر اکساتے ہیں ختم ہو جائیں گے۔ گناہ کا وجود ہوگا، مگر حتی الامکان امن، عدل اور پر اطمینان زندگی ہوگی۔ ابلیس ہماری آنکھوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے نہیں ہوگا اور ہم صرف سچ دیکھیں گے۔ رسول خدا کی بہت سی احادیث اور فرمان امت کے اس سنہری دور کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہی مستقبل ہے، مگر فی الحال ابلیس ہمارے درمیان ہے اور امام بھی۔ یہ تاریخی دور ہے اور ہم اس جد و جہد کا حصہ ہیں۔
हमें मुत्तहिद होना है इमाम के ज़हूर के हालात साजगार करने के लिए। याद रहे ये वक्त इमाम के वजूद को दुनिया में महसूस करने का और उनको अपनी चाहत के एहसास दिलाने का है। उनसे राब्ते का एक बहुत अच्छा और मौसर तरीका उन पर दुरूद व सलाम है। अपने दुरूद में आप उन्हें उनके किसी भी नाम या लक़ब से मुखातिब कर सकते हैं, मसलन या इमाम अल महदी कहकर, या फिर या साहिब ज़मान कहकर, मतलब आकाए दौरे हाजिर। आप उनको या बकियातुल्लाह कहकर भी बुला सकते हैं। बकियातुल्लाह का मतलब जो अल्लाह की तरफ से महफूज है। बेशक अल्लाह ने महफूज रखा है आखिरी इमाम को जो फ़ख्र इंसानियत हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजने के आदाब सिखाए हैं। उनका नाम लेते वक्त माथे या सर पर हाथ रखना ताज़ीम की अलामत है, जैसे कि कह रहे हों आपका हुक्म सर आंखों पर। बावजूद इसके कि वो सरेआम जाहिर नहीं होते, फिर भी वो आपके हादी हैं और सामने आए बगैर आपको हिदायत दे सकते हैं। इमाम उन लोगों से राब्ते में हैं जिन लोगों को ज़रूरत है या जो इमाम से हिदायत के तलबगार हैं। हमारी रहनुमाई या मदद करने के लिए, रुश्द व हिदायत पहुँचाने के लिए उन्हें सरेआम जाहिर होने की ज़रूरत नहीं, ख़ास तौर पर जबकि उनके तसर्रुफ में ताकतवर और पाक अरवाह और औलिया अल्लाह हैं, जैसे कलंदर, अब्दाल, कुतुब और दीगर अल्लाह के मुकर्रब बंदे। ये सारे इमाम के पैरोकारों से राब्ते का जरिया हैं। फरिश्ते भी इमाम तक पैगाम रसाई का काम करते हैं। ये इमाम तक उन हजारों लाखों लोगों के पैगाम पहुंचाते हैं जो इमाम को खत लिखते हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी मजहब से हो। ये सब लोग इमाम के जवाब को महसूस कर सकते हैं अपनी मुश्किलात के हल और हिदायत के जरिए। बहुत से फरिश्ते उनकी खिदमत में हाजिर रहते हैं, हत्ता कि शब कद्र को रूहुल अमीन भी। ये वही शब कद्र है जिसका जिक्र कुरान में है। ये वो रात है जिसमें सारे मामलात मिन जानिबिल्लाह रूहुल अमीन के जरिए इमाम के हुजूर पेश किए जाते हैं। आपको याद होगा कि हज़रत अली ने फरमाया, हर साल शब कद्र यानी लैलतुल कद्र होती है और इस रात तमाम साल के अमूर उतरते हैं और ये अमूर उसे दिए जाते हैं जो बाद रसूल विलायत के दर्जे पर फाइज हो। सहीफ़ों में इमाम मेहदी की अहमियत सारे इमामों से ज़्यादा है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकार उनके ज़हूर के मुंतज़िर हैं और उस वक्त के मुंतज़िर हैं जब इमाम औलाद आदम को ऐसा यकजा करेंगे जैसा पहले कभी ना हुए। दुनिया के अच्छे अफराद, चाहे वो ईसाई हों या मुस्लिम या किसी और मजहब से, इमाम के साथ खड़े होंगे। आपस के फर्क के मावरा इंसानियत की बुलंदी की खातिर बाहिमी फर्क को भूलकर यकजा होंगे। रूह इंसानी की बका होगी और इंसानियत जिंदा हो जावे।